راجا گید چیپٹر 3 کلاس میں پہلے 15 لڑکے داخل ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ بورڈ جھڑنے لگا۔ کسی کو کورس مشکل لگا، کوئی ماحول سے مطابقت نہ پیدا کر سکا، کسی ایک کو لڑکیوں کی صحبت خائف کر گئی، ایک آدھ اس لیے چلا گیا کہ پڑھائی کے علاوہ کسی دوسری فیلڈ میں کمائی کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ لڑکیاں ہمیشہ کی طرح ڈٹی رہیں۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہے۔ بہت جلد کلاس میں ہم صرف 5 لڑکے رہ گئے، 5 لڑکیاں اور 5 لڑکے، اور اتنی متناسب تعداد کے باوجود سیمی اور آفتاب کے علاوہ ہم میں جوڑا جوڑا بننے کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی۔ سالانہ سپورٹس ڈے کے دن سارے کالج میں ہر زبان پر سیمی اور آفتاب کا سکینڈل تھا۔ اتنی جلدی اس قدر دیدہ دلیری اور اپنائیت سے کوئی طالب علم کسی لڑکی کی طرف بڑھنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن وہ دونوں غالباً اس سکینڈل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ سیمی اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی۔ طیبہ اور فرزانہ تو خیر مڈل کلاس کی لڑکیاں تھیں، ان کی انگلیاں تو شروع دن سے منہ میں تھیں، لیکن کوثر جو خود گلبرگی پیداوار تھی، وہ بھی اپنی تمام تر جدیدیت کے باوجود ابرو اٹھانے اور کندھوں پر عیسائی لڑکیوں کی طرح کراس کا نشان بنائے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ اینجلا البتہ سارے سکینڈل سے بچ کر چلا کرتی۔ ہر بات سے بچے رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا۔ جوں ان دونوں میں فاصلے کم ہوتے گئے، اتنا ہی بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے اور اپنی بہتری کے خلاف میں سیمی کا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ دل بھی عجیب چیز ہے، جب ماننا نہ چاہے تو لاکھ ثبوت پیش کرو، ہزاروں دلائل دو، کچھ نہیں مانتا۔ آفتاب اور سیمی ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے نوٹ سانجھے تھے، کتابیں ایک تھیں، وہ ایک پین سے باری باری لکھتے تھے۔ موٹر سائیکل پر میں نے انہیں آتے جاتے کئی بار دیکھا۔ کیفیٹیریا پر وہ ایک گلاس میں 2 اسٹرو ڈال کر مشروب پیتے۔ کالج میں تمام ایک ہی خیریت دوسرے سے پوچھتے۔ اس کے باوجود مجھے شبہ تک نہ تھا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے، کیونکہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا رہتا تھا کہ یہ سب چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ انسان لا حاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی لذت حاصل کر سکتا ہے۔ سالانہ سپورٹس ڈے پر سارا کالج نصف دائرے والے لان میں جمع تھا۔ زیادہ تر نظریں آفتاب اور سیمی پر تھیں، جو کرسیاں کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی کرسی پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ پھر لڑکیوں کی چاٹی ریس اناؤنس ہوئی۔ سپورٹس کلب والے ہماری سوشیالوجی کی لڑکیوں کو منا کر گراؤنڈ میں لے گئے۔ اس ریس کے دوران کوثر اور سیمی نے جینز پہن رکھی تھی، اور طیبہ اور فرزانہ کھلے پانچوں کی شلواروں میں چاٹیاں سر پر اٹھائے بھاگ رہی تھیں۔ کالج کے کئی حلال زادے بازو اٹھائے بے پرواہ بھاگتی ان ہرنیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں حرام زادے ہو گئے تھے۔ ایسو ہی میں سے میں بھی تھا۔ فرزانہ کی چاٹی ٹوٹ کر پاش ہوئی، سیمی نے کئی فاؤل کیے، طیبہ بھاگی تو جی داری سے، لیکن کوثر سے پیچھے رہ گئی۔ بالآخر چاٹی ریس میں کوثر سے سیمی ہار گئی۔ اس کے بعد آفتاب اور سیمی چند لمحے ٹھہرے، اور پھر وہ دونوں اوول چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلے گئے۔ اس روز پہلی بار میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید سیمی اور آفتاب دور نکل گئے ہوں۔ یہ شبہ میرے دل میں کوثر نے ڈالا۔ وہ چاٹی ریس میں فرسٹ آئی تھی، اس کا چہرہ تمتمایا ہوا اور گردن پر پسینے کے قطرے تھے۔ سیمی کی غیر موجودگی میں وہ بہت سمارٹ، شائستہ اور قابل قبول لڑکی لگتی تھی۔ کرسیوں کی کمی تھی، اس کی واپسی پر میں نے اپنی کرسی اسے پیش کر دی اور شامیانے کے کھمبے کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چلی گئی؟ کون؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی چلی گئی، پچھلی قطار سے امجد نے جواب دیا۔ اس وقت ساری کلاس جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بھی ساتھ گیا اس کا چمچہ، کوثر بولی۔ گیا، جمال نے جواب دیا۔ اپنے کٹے ہوئے بال دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے پسینہ آلود گردن سے اوپر کیے۔ کمپٹیشن تو ذرا برداشت نہیں کرتی، کیسے بھاگی ہے ہار کے۔ طیبہ اور فرزانہ دوپٹوں سے منہ پونچھتی ہوئی ہنسنے لگی۔ اینجلا البتہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی، وہ ازل کی بیچاری تھی۔ ابھی تو چاٹی ریس ہاری ہے، جب آفتاب ریس ہارے گی تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا اس کا۔ کوثر کی زبان پر عورت کا
ازلی حسد تھا۔ غصے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل بھی کچھ ٹیڑھی لگ رہی تھی۔ پھر سپورٹس کلب کا ایک جوان ان 3 لڑکیوں کے لیے کوکا کولا لے کر آ گیا۔ فرزانہ اور طیبہ تو شدید عصمت بچاؤ قسم کی لڑکیاں تھیں، انہوں نے کوکا کولا پینے سے انکار کر دیا، لیکن کوثر نے بوتل شکریہ کے ساتھ وصول کی۔ نواڑی رنگین کرسی پر بیٹھی اور کوکا کولا پیتے ہوئے سیمی کے کردار، آفتاب کی کمزوری، کلاس کی بدنامی، پروفیسروں کی بے بسی پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کا آغاز کیا۔ کوثر تعارفی تقریب والے دن سے زخم خوردہ تھی، گو اس کا مبلغ علم سیمی سے کم تھا، لیکن وہ گلبرگ کے مین بولیوارڈ سے آتی تھی، جہاں شہر کے امیر الامراء رہتے ہیں۔ سیمی کے متعلق سن رکھا تھا کہ اس کے ابا کا گھر گلبرگ کی ایکسٹینشن نمبر 3 میں تھا۔ وہ ماں باپ کے پاس رہنے کے بجائے کسی ہاسٹل میں مقیم تھی۔ ایسی لڑکیاں پڑھنے تھوڑی آتی ہیں، اگر اس کو سنجیدگی سے پڑھنا ہو تو یہ گھر رہے، ہاسٹل میں رہتے ہی اس لیے ہے کہ آزادی ہو، اور کیا۔ بڑی دیر تک طیبہ اور فرزانہ کانوں کو ہاتھ لگاتی رہیں۔ دراصل ساری بات ڈگری کی ہوتی ہے۔ برقعے والیاں بے نقاب لمبی چوٹی والی کو آزاد خیال سمجھتی ہیں، لمبی چوٹی والی کٹے بالوں والی کو بے حیا جانتی ہے۔ بال کٹی کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے تو صرف بال ہی کٹے ہیں، اصل حرافہ تو وہ ہے جو دن کے وقت مسکارا بھی لگاتی ہے، اور آئی شیڈو بھی۔ آئی شیڈو والی کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بیچاری تو اللہ میاں کی گائے ہے، اصل میں تو وہ اچھال چھکا ہے جو دوپٹہ نہیں اوڑھتی، سی تھرو کپڑے پہنتی ہے، اور سب کے سامنے سگریٹ پینے سے نہیں چوکتی۔ سگریٹ نوش بی بی کے سامنے وہ فسادن ہوتی ہے جو نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کر بلو فلم دیکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مردوں میں بھی نیکی کی تعلیم موجود ہوتی ہے، اور اس کی کئی ڈگریاں مقرر ہوتی ہیں۔ جو شخص صرف نظر باز ہے اور اچٹتی نظر سے لڑکیوں کو آنکتا ہے، وہ ان مردوں کو بدمعاش سمجھتا ہے جو لڑکیوں کی محفل میں راجہ اندر بن کر بیٹھتے ہیں اور لطیفوں اور کہانیوں سے فضا کو غزل الغزلات کی طرح رومانٹک رکھتے ہیں۔ عورتوں سے باتیں کرنے کے رسیہ ان مردوں کو غنڈہ سمجھتے ہیں جو اندھیرے سویرے کواڑ کے پیچھے سیڑھیوں کے سائے میں غسل خانے کی سنک کے پاس چوری چھپے کسی لڑکی کو بازوؤں میں لے لیتے ہیں۔ چوری چھپے بلے اڑانے والے ان حضرات کو عادی مجرم سمجھتے ہیں جو کھلے بندوں عورتوں کو کاروں میں بٹھاتے اور ہوٹل کے کمرے بک کرواتے ہیں۔ کھلے عاشق ان پر آوازیں کستے ہیں جو زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور زناکار ان پر نکتہ چینی کر کے بے قیاس راحت محسوس کرتے ہیں جو زنا بالجبر کرتے ہیں اور قانون کی گرفت میں ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اور ان میں تمام لوگ سوسائٹی سے اپنے لیے اپروول کا ایک جائز طریقہ تلاش کر لیتے ہیں، ورنہ بات ساری ڈگری کی ہے۔ کسی کو ہلکا بخار ہوتا ہے، کسی کو تیز۔ کسی معاشرے میں شرافت کا درجہ نارمل متعین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ آخر جمال نے سوال کیا۔ ہوا کیا نہیں، تم کسی فرسٹ ایئر کے لڑکے سے پوچھ لو، سٹاف روم میں جا کر کسی کیمسٹری کے پروفیسر، حساب، اردو کے پروفیسر سے پوچھ لو۔ سیمی بیگم کو عشق ہو گیا ہے آفتاب سے، کوثر بولی۔ ٹھن سے کسی نے میرے سر پر لوہے کی ہتھوڑی ماری۔ پہلی بار مجھے خیال آیا کہ شاید سیمی مجھ سے محبت نہ کر سکے۔